نواز کے بقول ان کے پاس پاسپورٹ تک نہیں تھا۔ میرے پاس میرا پاسپورٹ بھی نہیں تھا۔ پاسپورٹ بھی نہیں تھا؟ جی نہیں، میرے پاس میرا پاسپورٹ بھی نہیں تھا، اور کئی سال تک جو ہے مجھے یہ بنیادی حق جو کہ ایک ہر پاکستانی کا ہے مجھے ڈینائی کیا گیا، مجھے پاسپورٹ نہیں دیا گیا۔ بعد میں جو ہے میرا پاسپورٹ جو ہے نا بنایا گیا۔ عرض یہ ہے کہ میں جس وقت یہاں سے وہاں گیا، آپ خالی جیب تھے؟ میرے پاس کوئی خاص جو ہے نا اپنا خزانہ نہیں تھا جس میں آپ کی پوری فیملی خالی جیب تھے؟ یعنی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی خالی جیب تھے، یعنی اپنا انسان کو تھوڑے بہت استعمال کے لیے جو ہے نا اپنا پیسے رکھتا ہی ہے جو ہے نا اپنے پاس۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ راتوں رات انہوں نے اسٹیل مل لگا لی؟ اس کا جواب حسین نواز شریف کچھ یوں دیتے ہیں۔ اس میں چند ہمارے پرانے دیرینہ دوستوں نے بہت یعنی اپنی مدد کی، ہمیں قرض دیے جو کہ جو ہے نا اپنا بعد میں الحمدللہ سارے ادا ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ سعودی عربیہ میں اس بات کی بہت قدر کی گئی کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے جو ہے انڈسٹری لگائی، بینکوں نے ہمیں لون دیے، وہاں پہ سعودی بینکوں نے لون دیے الحمدللہ۔ اگر حسین نواز شریف کے جواب کو صحیح مان لیا جائے تو بات ہی ختم ہوتی، لیکن کیا کیا جائے ان بے شمار شواہد اور ثبوتوں کا جو کہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن کے فلیٹ 2006 سے پہلے ہی شریف خاندان کے تھے۔ بعض تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آف شور کمپنیاں 1993 اور 94 میں شریف خاندان نے بنائی تھیں، اور 2004 میں میاں شریف کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم میں یہ کمپنیاں میاں نواز شریف کے حصے میں آئیں۔ اس سے پہلے یہ کمپنیاں نامنی ڈائریکٹرز کے تحت چل رہی تھیں، اور 2006 میں ان کو مریم اور حسین نواز کے نام منتقل کر دیا گیا۔ فلیٹ 17 اور 17A جو ہے، اور ان کو 2006 میں جو ہے ایکوائر کیا گیا، اور 2006 میں ایکوائر کیا گیا۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے نا وہ ہماری ملکیت ہے۔ جائیداد کی 2005 میں تقسیم حسین نواز نے خود ایک انٹرویو میں تسلیم کی۔ میرے والد صاحب کا جو ہے 2005 میں جو ہے نا ہمارے سارے جو ہے نا ایسٹس جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے تھے۔ پاناما لیکس کے انکشافات کی وجہ سے اب تک ایک وزیر اعظم استعفیٰ دے چکے ہیں، جبکہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے بالآخر اعتراف کر ہی لیا کہ انہوں نے بھی اپنے والد کی آف شور کمپنیوں سے فائدہ اٹھایا۔ I did own stocks and shares in the past, quite naturally, as my father was a stockbroker. I sold them all in 2010 because I wanted, if I was going to become Prime Minister, you know, I don't want anyone to say you've got other agendas or vested interests or all the rest of it. And I did. Samantha and I had a joint account and we owned 5,000 units in Blairmore Investment Trust, which we sold in January 2010. That was worth something like £30,000. Was there a profit on it? I paid income tax on the dividends, but there was a profit on it, but it was less than the capital gains tax allowance, so I didn't pay capital gains tax, but it was subject to all the UK taxes in all the normal way. So he left me some money, very generously, quite a lot of money, and I've been able to... Can you tell us how much? I think it was published at the time. It was £300,000. It was published at the time, as these things are. I obviously can't, you know, point to every source of every bit of the money, and Dad's not around for me to ask the questions now. پاناما لیکس 3 اپریل 2016 کو جاری کی گئی۔ پاناما لیکس کے تہلکہ خیز انکشافات، حسین نواز، حسن نواز آف شور کمپنیوں کی مالک۔ پاناما لیکس نے ٹیکس چوروں، اثاثے چھپانے والوں اور منی لانڈرنگ کرنے والوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پاکستان سے نواز شریف کے دونوں بیٹے
خفیہ دولت چھپانے کا معاملہ، پاناما لیکس پر نون لیگ بوکھلا گئی۔ پاناما لیکس پر دنیا بھر میں انکوائری شروع۔ خفیہ اموال بنانے والے آف شور پاور پلیئرز منظر عام پر، حسین، حسن اور مریم کے نام کئی آف شور کمپنیاں۔ دنیا بھر میں خفیہ خزانوں کے اصل مالک کون؟ پاناما پیپرز نے تاریخ کا سب سے بڑا انکشاف کر دیا۔ پاناما لیک سے شریف خاندان کے خفیہ اثاثے سامنے آ گئے۔ حسن اور حسین نواز کی اربوں روپے مالیت کی آف شور کمپنیز بے نقاب ہو گئیں۔ 12 ممالک کے سربراہان سمیت 140 سیاستدانوں اور نامور شخصیات کی ٹیکس چوری بے نقاب۔ 12 world leaders and their associates and families, 143 politicians, people like Pakistan's Prime Minister. پاور پلے بہت پہلے سے ہی اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے اور 28 نومبر 2015 کو شریف خاندان کے لندن میں موجود کاروبار کے بارے میں پروگرام نشر کیا۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب کے صاحبزادے اور صرف ایک صاحبزادے حسن نواز صاحب کے جو بزنسز ہیں جو لاکھوں پاؤنڈز میں ہیں برطانیہ میں چل رہے ہیں، اس کی کچھ آپ کو میں تفصیلات دکھاتا ہوں۔ فلیگ شپ سیکیورٹیز لمیٹڈ، حسن نواز شریف صاحب اس کے بھی مالک ہیں۔ اس کے بعد 11 مارچ کو شریف خاندان کی آف شور کمپنیز پر بھی پروگرام کیا گیا۔ اسکرین پر ناظرین ایک آپ کو ٹائٹل نمبر نظر آ رہا ہے NGL 33885، 31 جولائی 1995 کا یہ ڈاکومنٹ ہے نیلسن انٹرپرائزز کا۔ اور ڈاکومنٹ ہے ٹائٹل نمبر NGL 342976 نیلسن انٹرپرائزز 1 جون 93، اور اس میں ایک نام آ رہا ہے کہ جناب یہ کیئر آف ڈب لپٹن بروم ہیڈ کے پاس ہیں یہ ساری چیزیں۔ سینیمٹ فیلڈ ہاؤس جو کہ لنڈن میں اب پراپرٹی ہے حسن نواز حسین نواز صاحب کی، یہ اس کا رجسٹری نمبر ہے۔ تاریخیں آپ دیکھیں۔ شریف خاندان کے اثاثہ جات اور آف شور کمپنیوں پر پروگرام کرنے پر پاور پلے کو یہ پیغام بھی بھجوایا گیا کہ the ruling family is not happy with you for discussing their businesses، اور شدید ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا۔ اس پیغام کے 17 دن بعد پاناما پیپر آ گئے، جس کے بعد وزیر اعظم کو خود آ کر قوم کے سامنے اپنے صاحبزادوں کے کاروبار کی وضاحتیں دینا پڑ گئیں۔ میں اپنی پوری سیاسی زندگی میں آج پہلی بار ذاتی حوالے سے کچھ کہنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پاناما لیکس کے منظر عام پر آنے سے پہلے ہی جب شریف خاندان کو سوالات بھیجے گئے تو حسین نواز نے 2 انٹرویوز دے کر لندن میں جائیداد اور پراپرٹی کا خود ہی اقرار کر لیا تھا۔ میرے نام سے اس وقت 3 پراپرٹیز ہیں جو نا وہاں پہ، میں آج آپ کے سامنے جو ہے یہ رکھ دیتا ہوں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے، اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں، اور ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں۔ حسین نواز شریف کے بقول 2005 میں سٹیل مل بیچنے کے بعد نیسکل اور نیلسن نامی آف شور کمپنیاں خریدی گئیں، جن کے ذریعے لنڈن کے فلیٹس بھی خریدے گئے۔ وہ فیکٹری کافی زیادہ منافع دے گی ہمیں، کافی مہنگی بکی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ 2005 کے لگ بھگ جو ہے یہ سارا کچھ ہوا تھا،
تو اس وقت جو ہے اسٹیل کی قیمت بھی بہت بڑھ چکی ہوئی تھی یعنی اس سے پیشتر. تو الحمدللہ یہ جو ہے نا اپنا ساری سٹوری ہے. اور وہ لیکن حسن نواز کی فلیگ شپ انویسٹمنٹ کی رجسٹریشن کا دستاویز دیکھیں تو یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ حسن نواز شریف 2001 میں بھی اسی فلیٹ میں رہائش پذیر تھے اور اس بات کو ان کی کمپنی کی رجسٹریشن کی دستاویز ثابت کرتا ہے جس پر ان کے اپنے دستخط موجود ہیں. حسین نواز شریف کا دعویٰ صرف اس صورت میں ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے آف شور اکاؤنٹس کی تفصیل عوام کے سامنے لے آئیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کمپنیاں انہوں نے کب اور کتنے پیسوں میں خریدیں اور اس سے پہلے ان کمپنیز کو کون چلا رہا تھا. نہ صرف یہ بلکہ دیگر آف شور کمپنیاں بھی جو ملینز آف ڈالرز کی ٹرانزیکشنز کرتی رہیں. حسین نواز شریف یہ بھی کہتے ہیں کہ 2005 میں سٹیل مل بیچ کر رقم برطانیہ بھیجی لیکن انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ 2005 میں ہی انہوں نے ایک اور سٹیل مل سعودیہ میں لگا لی جس کو ہل میٹلز کا نام دیا گیا تھا. اگر حسین نواز صاحب قوم کو صرف عزیزیہ سٹیل مل کی فروخت کی رقم ہی بتا دیں کہ آخر یہ مل کتنی مہنگی فروخت ہوئی کہ اس سے ملنے والی رقم سے 4 لگژری اپارٹمنٹ اور ایک اور سٹیل مل بھی لگا لی تو شاید اس معاملے کو اتنے مشکوک انداز سے نہ دیکھا جاتا. لیکن جب ان سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا کہ یہ سوال غیر اخلاقی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں جی کہ یہ ہمارے کاروباری معاملات ہیں اور جو نا ایسے سوالات جو ہے پوچھنے بھی نہیں چاہیے جانا جو ان ایتھیکل ہے جو نا اپنا on part of any journalist. ہر آف شور کمپنی کے ساتھ کچھ آف شور اکاؤنٹس بھی منسلک ہوتے ہیں. اگر حسین نواز کی بات کو صحیح مان لیا جائے تو کیا حسین نواز قوم کے سامنے 2006 کی وہ ٹرانزیکشن بھی رکھیں گے جس میں فلیٹس کی خریداری کی رقم ٹرانسفر ہوتی نظر آئے جبکہ حسن نواز کی اس فلیٹ میں رہائش کا ثبوت ہم پہلے ہی دکھا چکے ہیں. بیگم کلثوم نواز نے سن 2000 میں برطانوی اخبار کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم نے یہ فلیٹ اس لیے خریدے کہ میرے بچے وہاں پڑھ رہے تھے. جبکہ مریم نواز شریف 2011 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں کہتی ہیں کہ میرے یا میرے خاندان کی برطانیہ میں کوئی پراپرٹی نہیں. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ دستاویزات کیا ہیں؟ بیگم کلثوم نواز کا یہ انٹرویو کیا کہہ رہا ہے؟ صدیق الفاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جس پراپرٹی کی یا جس چیز کی یہ بات کر رہے ہیں، میں 1996 میں میاں صاحب کے ان جو 2 فلیٹس ہیں ان میں گیا بھی. پارک لین والے جی پارک لین والے میں ان میں گیا بھی. ان میں وہ رہتے ہیں دونوں بھائی، ٹھیک، بلکہ 3 بھائی ہیں. جب بھی جاتے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، ان کے ہیں. لارڈ نذیر جو کہ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 90 کی دہائی سے یہ فلیٹ شریف خاندان کی ملکیت ہیں؟ یہ 1990s میں جب یہاں پہ ریاض سمیع صاحب اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جب وہ ہائی کمشنر تھے یہاں پہ، اس وقت ریاض سمیع صاحب نے کچھ لو فرم سے یہاں پہ رابطہ کیا تھا کیونکہ یہ جو فلیٹس ہیں ان کا کیس چل رہا تھا میاں صاحب کی کمپنی کے حوالے سے، تو مالکیت ان کی جو ہے وہ پرانی ہے، 90s سے کم از کم مجھے پتا ہے کہ ان کی مالکیت ہے. اگر آپ مریم نواز شریف کا 2011 کا انٹرویو دوبارہ دیکھیں تو وہ صاف کہہ رہی ہیں کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی یہ جائیداد کہاں سے نکال کر لے آئے ہیں. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں
اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد 2006 میں لندن میں جائیداد کا ہونا حسین نواز شریف نے خود قبول کیا. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. یہی نہیں، ان کے دوسرے بھائی حسن نواز صاحب تو 2001 سے لندن میں پراپرٹی ہی کا کاروبار کر رہے ہیں. تو آخر یہ کیا وجہ ہے کہ مریم نواز نے 2011 میں اپنے خاندان کی کوئی بھی پراپرٹی کے لندن میں ہونے سے سراسر انکار کر دیا؟ میں نے جو ہے یہ آف شور کمپنیز سوائے ایک کے وہ کومبر گروپ انکارپوریٹڈ کے میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی تھی. وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز کے کاروبار کے لیے کومبر گروپ کی طرف سے 55 لاکھ پاؤنڈ دیے گئے. فلیگ شپ سیکیورٹی لمیٹڈ کی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ کومبر گروپ جو کہ حسین نواز اور مریم نواز کی آف شور کمپنی ہے، اس سے 3,13,000 پاؤنڈ حسن نواز کی کمپنی کو منتقل کیے گئے. کسی بھی تحقیقات میں یہ جاننا انتہائی اہم ہے کہ کومبر گروپ آف شور کمپنی میں پیسہ کہاں سے آیا، کب آیا، کیسے آیا اور کومبر گروپ کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ تھا. میں نے جو ہے یہ آف شور کمپنیز سوائے ایک کے وہ کومبر گروپ انکارپوریٹڈ کے میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی تھی. کیو ہولڈنگ لمیٹڈ کی 2009 کی دستاویزات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حسن نواز شریف کی اس کمپنی کو بھی حسین نواز اور مریم نواز کی اس آف شور کمپنی سے پیسے ٹرانسفر کیے گئے. کیو ہولڈنگ لمیٹڈ کی 2009 کی دستاویزات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حسن نواز شریف کی اس کمپنی کو بھی حسین نواز اور مریم نواز کی اس آف شور کمپنی سے پیسے ٹرانسفر کیے گئے جس کی مالیت 17 لاکھ پاؤنڈ ہے. میں نے جو ہے یہ آف شور کمپنیز سوائے ایک کے وہ کومبر گروپ انکارپوریٹڈ کے میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی تھی. حسن نواز کی کمپنی کو 17 لاکھ ٹرانسفر کرنے کے لیے حسین نواز اور مریم صفدر کی آف شور کمپنی کے پاس 17 لاکھ پاؤنڈ کہاں سے آئے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کو دینا چاہیے اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ کومبر گروپ کے پاس ٹوٹل کتنا پیسہ ہے اور اس آف شور کمپنی میں یہ پیسہ کہاں سے آیا. پاناما لیکس میں منظر عام پر آنے والے دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ کومبر گروپ حسین نواز اور مریم صفدر نے جون 2007 میں برٹش ورجن آئی لینڈ میں رجسٹر کروائی. صرف اس ایک آف شور کمپنی سے 55 لاکھ پاؤنڈ جو کہ آج کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق
80 करोड़ 85 लाख रुपए बनते हैं की ट्रांजैक्शन सामने आई है। और ये सिर्फ एक ऑफशोर कंपनी है जिसकी सिर्फ चंद ट्रांजैक्शंस सामने आई हैं। इसके अलावा नीलसन और नेस्कॉल के हवाले से भी जो चंद दस्तावेजात सामने आई हैं, उनके मुताबिक 35 लाख पाउंड, जो कि आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक 51 करोड़ 45 लाख रुपए बनते हैं, ट्रांसफर किए गए। इन 3 ऑफशोर कंपनियों की मजमूई रकम जो अब तक सामने आई है, कुल मिलाकर तकरीबन 1 अरब 32 करोड़ रुपए बनती है। पानामा लीक्स में सामने आने वाले दस्तावेजात से पता चलता है कि जुलाई 2007 में हसन नवाज ने 55 लाख पाउंड, जो कि मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक 80 करोड़ रुपए बनते हैं, के एवज कैस्कन होल्डिंग कंपनी खरीदी। नेस्कॉल, नीलसन, कूमबर और हैंग ऑन की इन चंद दस्तावेजात से पता चलता है कि सिर्फ 4 ट्रांजैक्शंस की कुल मालियत तकरीबन 2 अरब पाकिस्तानी रुपए हैं। सवाल यह है कि सिर्फ चंद दस्तावेजात और 4 ऑफशोर कंपनीज का खानदानी लेन देन अगर 2 अरब रुपए बनता है, तो बाकी ऑफशोर कंपनियों में कितने अरब रुपए का लेन देन है जो वजीर आजम के बच्चों की मलकियत है। अर्ज ये है कि मैं जिस वक्त यहाँ से वहाँ गया, आप खाली जेब थे? मेरे पास कोई खास जो ना अपना खजाना नहीं था जिसमें आपकी पूरी फैमिली खाली जेब थे? यानी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही खाली जेब थे, यानी अपना इंसान को थोड़े बहुत इस्तेमाल के लिए जो ना अपना पैसे रखता ही है जो ना अपने पास। लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जिस तरह अक्सर ऑफशोर कंपनियां पैसे ट्रांसफर करने के बाद बंद कर दी जाती हैं, इसी तरह हुक्मरान खानदान ने इस कंपनी को भी गैर मौसर कर दिया और इस बात का इकरार हुसैन नवाज ने एक इंटरव्यू में कुछ यूं किया। जहां तक कुंबर ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड का ताल्लुक है, वो एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर रजिस्टर की गई थी। उसने को थोड़ा बहुत जो है उस वक्त काम किया, लेकिन फिर उसके बाद वो मामला ज्यादा देर चल नहीं सका और फिर उसको हम लोगों ने बंद कर दिया। आजकल वो कंपनी डिफंक्ट है, इनएक्टिव है वो कंपनी है, लिहाजा वो उसका तो ना कोई उसका कोई बैंक अकाउंट है, ना उसका कोई एसेट है। वो कंपनी इस वक्त जो है ना बंद हो चुकी हुई है। FIA ने चीजें निकाली। अब दानियाल अजीज साहब तो कह रहे हैं 2006 के बाद, ये कहानी 1993 में पहली दफा
हुकूमत खत्म होने से एक माह पहले पहली नीलसन एंटरप्राइजेज ने 16A की प्रॉपर्टी बाकायदा तौर पे वहां पे ले ली थी, उसके एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए थे। और इन तहकीकात में ये चीज पता लगी कि ना सूट नंबर 16, 16A, 17, 17A एट एवनफील्ड हाउस पार्क लंदन, नीलसन एंटरप्राइजेज और नेस्कॉल लिमिटेड, जी हाँ, ये वही दोनों कंपनीज हैं जिसका कि हुसैन नवाज साहब कहते हैं कि जनाब ये हमारी कंपनीज हैं। 2 ऑफशोर कंपनी जो कि ब्रिटेन वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर हुई। इस पे मिस्टर हुसैन नवाज और हमजा शरीफ इन जगहों पे रह रहे थे। लंदन के सॉलिसिटर्स हैं डिब लुप्टन ब्रूमहेड, वो इन प्रॉपर्टीज को मैनेज कर रहे थे, इनके यूटिलिटी बिल्स देते थे, काउंसिल रेट्स देते थे, और ये सारा कुछ हो रहा था उर्स पेकर एंसबरी ट्रस्टीज एजीज ज्यूरिच स्विट्जरलैंड के कहने पे, जो कि नॉमिनी थे एक और इन 2 ऑफशोर कंपनीज के, और वो अपनी डायरेक्शंस ले रहे थे हैंस रूडोल्फ वेगनर ऑफ ज्यूरिच से, जो कि डायरेक्टर थे बैंक पैरिबास एंड स्विस एंड एसना बशर एजी, हु डील्स डायरेक्टली, जो शरीफ फैमिली के साथ कर रहे थे, और शरीफ फैमिली की $50 मिलियन की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स देख रहे थे। अब तक सामने आने वाले दस्तावेजात से पता चलता है कि नवाज शरीफ खानदान के पास कम से कम 9 ऑफशोर कंपनियां हैं, जिनमें से 3 का इकरार हुसैन नवाज कर चुके हैं। मैंने जो है ये ऑफशोर कंपनीज सिवाय एक के, वो कुंबर ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड के, मैंने कोई ऑफशोर कंपनी नहीं बनाई थी। ना अपना 3 ऑफशोर कंपनीज हैं इस वक्त जो है ना मेरी अपनी मलकियत। अब तक सामने आने वाली ऑफशोर कंपनियों में मंदरजा झेल शामिल हैं नेस्कॉल, नीलसन, कुंबर ग्रुप, हैंग ऑन। इससे पहले शैमरॉक नामी ऑफशोर कंपनी का ताल्लुक मियां नवाज शरीफ से बराह रास्त जोड़ा जाता रहा, और इस हवाले से मालूमात वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा के इश्तराक से दुनिया भर से चोरी किए गए पैसे को वापस लाने वाली वेबसाइट पर मौजूद है, जिसको स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव कहा जाता है। इसमें बेनिफिशियल ओनर का नाम नवाज शरीफ साहब का है। वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा के इश्तराक से चलाई जाने वाली इस वेबसाइट पर एक और कंपनी का नाम चंद्रन जर्सी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, जिसका बेनिफिशियल ओनर नवाज शरीफ साहब हैं। चंद्रन जर्सी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताया गया कि यह चैनल आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है। इस तरह अब तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक कम से कम 9 ऑफशोर कंपनियों का ताल्लुक बराह रास्त या बिलवास्ता मुल्क के मौजूदा वजीर आजम तक जाता है। अपने 2014 के गोशवारों में मियां नवाज शरीफ ने यह भी जाहिर किया कि उनके साहबजादे हुसैन नवाज ने उन्हें $19 लाख भेजे। जिन ऑफशोर कंपनीज के नाम अब तक सामने आए हैं उनमें नेस्कॉल, नीलसन, कुंबर, हैंग ऑन, शैमरॉक, चंद्रन जर्सी, मिनर्वा ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेट लिमिटेड और मिनर्वा नॉमिनीज लिमिटेड शामिल हैं। इन ऑफशोर कंपनियों के अलावा एक और कंपनी का पता चलता है जो जबल अली मुत्तहिदा अरब इमारात में है और हसन नवाज की कंपनी को लंदन में पैसा भेजती है। कैपिटल FZE के अकाउंट में कितना पैसा है और कहां से आया, इस सवाल का जवाब अभी तक वाज़ेह नहीं।
दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत के मजबूत वजीर आजम डेविड कैमरून के वालिद की ऑफशोर कंपनियों का नाम आता है, जिससे 30,000 पाउंड का मुनाफा वजीर आजम लेता है तो उसकी कुर्सी हिलना शुरू हो जाती है। जबकि हमारे वजीर आजम के तीनों बच्चों हसन, हुसैन और मरियम की ऑफशोर कंपनियों का जोरों शोर से नाम आता है, और हमारे वजीर आजम साहब 2013 में अपने बेटे से $19,22,000 वसूल भी करते हैं और अपने असासों में जाहिर भी करते हैं, और टस से मस नहीं होते। और हमारे वुज़रा की फौज बजाय कौम को सच बताने के, कौम को फिर मीठी गोली देने में मसरूफ है। और इन्हें यह भी नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब के बारे में पनामा पेपर्स ने कुछ नहीं लिखा। इन्हें यही नहीं पता कि हसन और हुसैन के बारे में पनामा पेपर्स ने कोई इल्जाम नहीं लगाया। जबकि हुसैन नवाज खुद टीवी प्रोग्राम में ना सिर्फ ऑफशोर कंपनियों का फख्र से अपने आप को कहते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि जो मेरी मलकियत है वही मेरे बाप की भी मलकियत है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज़ करता हूँ कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं, और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। अगर बरतानिया में बाप के कारोबार पर बेटे पर उंगली उठ सकती है, तो हमारे वजीर आजम के बेटों के कारोबार से रकम लेने पर क्यों नहीं? क्या ये दोनों केसेस मुख्तलिफ हैं जब बच्चे और बाप बराह रास्त कारोबार से मुनाफा ले रहे हैं, जबकि हमारे वजीरों की फौज रोजाना मीडिया पर आकर कहती है कि वजीर आजम के बच्चे बालिग हैं और अपना कारोबार करते हैं। और इन्हें यह भी नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब के बारे में पनामा पेपर्स ने कुछ नहीं लिखा। इन्हें यही नहीं पता कि हसन और हुसैन के बारे में पनामा पेपर्स ने कोई इल्जाम नहीं लगाया। तो ऑफशोर कंपनियों के कारोबार करने वाले बच्चों से 20 करोड़ वसूल करने पर हम सवाल क्यों नहीं उठा सकते? सवाल भी उठता है और एहतसाब भी लाजिम है। अब ये हुक्मरान खानदान की जिम्मेदारी है कि बताए कि किस ऑफशोर कंपनी में कितना पैसा है और ये पैसा कब और कहां से गया। मेरे दोनों बेटे बालिग और अपने मामलात के खुद निगहबान हैं, इसलिए मुझे इस मामले से अलग रहना चाहिए। माफ कीजिएगा। बिजनेस कहाँ से किया है, पैसा कहाँ से गया है? ये ऑफशोर कंपनियां दरअसल टैक्स चोरी करने के लिए सिर्फ नहीं होती, ये असल मलकियत छुपाने के लिए होती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस अगर बन सकता है आसिम हुसैन पे और रेंजर्स मनी लॉन्ड्रिंग और बना रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटी, दहशतगर्दी का, तो अब हम देखेंगे कि इन पे कितनी देर लगाती हैं FIA, नैब वगैरह इन पे मुकदमा बनाने में। पैनामा के ऑफशोर अकाउंट्स के अंदर ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इनको हमारा इंसाफ का निज़ाम नहीं पकड़ सकता, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे इन पे। सारों पे जितने बार हिंदुस्तान में शुरू हो गया, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, जिन जिन के नाम आए हैं उन मुल्क के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। हमारे ये कोई नहीं इनको पूछेगा क्या ये कोई ख़ास एक मखलूक पैदा हुई है जो चोरी करे, मनी लॉन्ड्रिंग करे, टैक्स की चोरी करे। आज इनकी ऑफशोर कंपनियां सामने आ रही हैं, आज इनकी गैर मुल्की दौलत सामने आ रही है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगर किसी ने इंसाफ के साथ हिसाब किया, किसी ने इंसाफ के साथ इन लोगों के केसों की तफ्तीश की, और मैं यहाँ पर जो सहूलतकारों के लिए, जो दहशतगर्दों के लिए, इसी तरह करप्ट लोगों के लिए जो कुछ करने जा रहे हैं, जो उनका एहसाब करने जा रहे हैं, उन तमाम लोगों से ये अपील करता हूं कि अक्रॉस द बोर्ड करो, जो भी इसमें मुलव्वस उसको करार वाक़ई सजा दो। लेकिन ये नहीं कि आप मासूमों के खिलाफ तो मीडिया ट्रायल करें,
اور یہ لوگ جو ہیں اپنے محلات میں چھپے بیٹھے رہیں, آف شور کمپنیاں بھی چلاتے رہیں, ٹیلی ویژن پر آ کر بتاتے بھی رہیں کہ اربوں روپے کے ہمارے اثاثیاں کہاں سے لائے ہیں اربوں روپے کے اثاثے. تو اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کے سامنے جو ہے اصل تصویریں آئیں گی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ کرپشن یا ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے والے نہ تو اپنے نام پہ کمپنیاں رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے اثاثے اپنے نام پر رکھتے ہیں. اگر حسین نواز کی بات کو صحیح مان لیا جائے تو کیا حسین نواز قوم کے سامنے 2006 کی وہ ٹرانزیکشن بھی رکھیں گے جس میں فلیٹس کی خریداری کی رقم ٹرانسفر ہوتی نظر آئے, جبکہ حسن نواز کی اس فلیٹ میں رہائش کا ثبوت ہم پہلے ہی دکھا چکے ہیں. بیگم کلثوم نواز نے سن 2000 میں برطانوی اخبار کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم نے یہ فلیٹ اس لیے خریدے کہ میرے بچے وہاں پڑھ رہے تھے, جبکہ مریم نواز شریف 2011 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں کہتی ہیں کہ میرے یا میرے خاندان کی برطانیہ میں کوئی پراپرٹی نہیں. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ دستاویزات کیا ہیں؟ بیگم کلثوم نواز کا یہ انٹرویو کیا کہہ رہا ہے؟ صدیق الفاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جس پراپرٹی کی یا جس چیز کی یہ بات کر رہے ہیں, میں 1996 میں میاں صاحب کے ان جو 2 فلیٹس ہیں ان میں گیا بھی. پارک لین والے جی پارک لین والے میں ان میں گیا بھی. ان میں وہ رہتے ہیں 2 بھائی, ٹھیک, بلکہ 3 بھائی ہیں. جب بھی جاتے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں, ان کے ہیں. لارڈ نذیر جو کہ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن ہیں, وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 90 کی دہائی سے یہ فلیٹ شریف خاندان کی ملکیت ہیں؟ یہ 1990s میں جب یہاں پہ ریاض سمیع صاحب اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, جب وہ ہائی کمشنر تھے یہاں پہ, اس وقت ریاض سمیع صاحب نے کچھ لو فرم سے یہاں پہ رابطہ کیا تھا, کیونکہ یہ جو فلیٹس ہیں ان کا کیس چل رہا تھا میاں صاحب کی کمپنی کے حوالے سے. تو مالکیت ان کی جو ہے وہ پرانی ہے, 90s سے کم از کم مجھے پتا ہے کہ ان کی مالکیت ہے. اگر آپ مریم نواز شریف کا 2011 کا انٹرویو دوبارہ دیکھیں تو وہ صاف کہہ رہی ہیں کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی یہ جائیداد کہاں سے نکال کر لے آئے ہیں. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد 2006 میں لندن میں جائیداد کا ہونا حسین نواز شریف نے خود قبول کیا. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. یہی نہیں, ان کے دوسرے بھائی حسن نواز صاحب تو 2001 سے لندن میں پراپرٹی ہی کا کاروبار کر رہے ہیں. تو آخر یہ کیا وجہ ہے کہ مریم نواز نے 2011 میں اپنے خاندان کی کوئی بھی پراپرٹی کے لندن میں ہونے سے سراسر انکار کر دیا؟
میں نے جو ہے یہ آف شور کمپنیز سوائے ایک کے وہ کومبر گروپ انکارپوریٹڈ کے میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی تھی. وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز کے کاروبار کے لیے کومبر گروپ کی طرف سے 55 لاکھ پاؤنڈ دیے گئے. فلیگ شپ سیکیورٹی لمیٹڈ کی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ کومبر گروپ جو کہ حسین نواز اور مریم نواز کی آف شور کمپنی ہے اس سے 3,13,000 پاؤنڈ حسن نواز کی کمپنی کو منتقل کیے گئے. کسی بھی تحقیقات میں یہ جاننا انتہائی اہم ہے کہ کومبر گروپ آف شور کمپنی میں پیسہ کہاں سے آیا، کب آیا، کیسے آیا اور کومبر گروپ کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ تھا. میں نے جو ہے یہ آف شور کمپنیز سوائے ایک کے وہ کومبر گروپ انکارپوریٹڈ کے میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی تھی. کیو ہولڈنگ لمیٹڈ کی 2009 کی دستاویزات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حسن نواز شریف کی حسین نواز کے بقول ان کے پاس پاسپورٹ تک نہیں تھا. میرے پاس میرا پاسپورٹ بھی نہیں تھا. پاسپورٹ بھی نہیں تھا؟ جی نہیں، میرے پاس میرا پاسپورٹ بھی نہیں تھا اور کئی سال تک جو ہے مجھے یہ بنیادی حق جو کہ ایک ہر پاکستانی کا ہے مجھے ڈینائی کیا گیا. مجھے پاسپورٹ نہیں دیا گیا. بعد میں جو ہے میرا پاسپورٹ جو ہے بنایا گیا. عرض یہ ہے کہ میں جس وقت یہاں سے وہاں گیا آپ خالی جیب تھے؟ میرے پاس کوئی خاص جو ہے نا اپنا خزانہ نہیں تھا جس میں آپ کی پوری فیملی خالی جیب تھے؟ یعنی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی خالی جیب تھے. یعنی اپنا انسان کو تھوڑے بہت استعمال کے لیے جو ہے نا اپنا پیسے رکھتا ہی ہے جو ہے نا اپنے پاس. پھر ایسا کیا ہوا کہ راتوں رات انہوں نے اسٹیل مل لگا لی؟ اس کا جواب حسین نواز شریف کچھ یوں دیتے ہیں. اس میں چند ہمارے پرانے دیرینہ دوستوں نے بہت یعنی اپنی مدد کی، ہمیں قرض دیے جو کہ جو ہے نا اپنا بعد میں الحمدللہ سارے ادا ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ایک اور بات کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ سعودی عربیہ میں اس بات کی بہت قدر کی گئی کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے جو ہے انڈسٹری لگائی. بینکوں نے ہمیں لون دیے، وہاں پہ سعودی بینکوں نے لون دیے الحمدللہ. اگر حسین نواز شریف کے جواب کو صحیح مان لیا جائے تو بات ہی ختم ہوتی. لیکن کیا کیا جائے ان بے شمار شواہد اور ثبوتوں کا جو کہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن کے فلیٹ 2006 سے پہلے ہی شریف خاندان کے تھے. بعض تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آف شور کمپنیاں 1993 اور 94 میں شریف خاندان نے بنائی تھیں اور 2004 میں میاں شریف کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم میں یہ کمپنیاں میاں نواز شریف کے حصے میں آئیں. اس سے پہلے یہ کمپنیاں نامنی ڈائریکٹرز کے تحت چل رہی تھی اور 2006 میں ان کو مریم اور حسین نواز کے نام منتقل کر دیا گیا. فلیٹ 17 اور 17A جو ہے اور ان کو 2006 میں ایکوائر کیا گیا اور 2006 میں ایکوائر کیا گیا. اس کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے نا وہ ہماری ملکیت ہے. جائیداد کی 2005 میں تقسیم حسین نواز نے خود ایک انٹرویو میں تسلیم کی. میرے والد صاحب کا جو ہے 2005 میں جو ہے نا ہمارے سارے جو ہے ایسٹس جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے تھے. پاناما لیکس کے انکشافات کی وجہ سے اب تک ایک وزیر اعظم استعفیٰ دے چکے ہیں جبکہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے بالآخر اعتراف کر ہی لیا کہ انہوں نے بھی اپنے والد کی آف شور کمپنیوں سے فائدہ اٹھایا.
I did own stocks and shares in the past, quite naturally, as my father was a stockbroker. I sold them all in 2010 because I wanted, if I was going to become Prime Minister, you know, I don't want anyone to say you've got other agendas or vested interests or all the rest of it. And I did. Samantha and I had a joint account and we owned 5,000 units in Blairmore Investment Trust, which we sold in January 2010. That was worth something like £30,000. Was there a profit on it? I paid income tax on the dividends, but there was a profit on it, but it was less than the capital gains tax allowance, so I didn't pay capital gains tax, but it was subject to all the UK taxes in all the normal way. So he left me some money, very generously, quite a lot of money, and I've been able to... Can you tell us how much? I think it was published at the time. It was £300,000. It was published at the time, as these things are. I obviously can't, you know, point to every source of every bit of the money, and Dad's not around for me to ask the questions now. पनामा लीक्स 3 अप्रैल 2016 को जारी की गई। पनामा लीक्स के तहलका खेज इंकशाफात, हुसैन नवाज, हसन नवाज ऑफशोर कंपनियों की मालिक। पनामा लीक्स ने टैक्स चोरों, असासे छुपाने वालों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों का भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तान से नवाज शरीफ के दोनों बेटे। खुफिया दौलत छुपाने का मामला, पनामा लीक्स पर नून लीग बौखला गई। पनामा लीक्स पर दुनिया भर में इंक्वायरी शुरू। खुफिया माल बनाने वाले ऑफशोर पावर प्लेयर्स मंजर आम पर हुसैन, हसन और मरियम के नाम कई ऑफशोर कंपनियां। दुनिया भर में खुफिया खजानों के असल मालिक कौन? पनामा पेपर्स ने तारीख का सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया। पनामा लीग से शरीफ खानदान के खुफिया असासे सामने आ गए। हसन और हुसैन नवाज की अरबों रुपए मालियत की ऑफशोर कंपनीज बेनकाब हो गयी। 12 ममालिक के सरबराहान समेत 140 सियासतदानों और नामवर शख्सियात की टैक्स चोरी बेनकाब। 12 world leaders and their associates and families, 143 politicians, people like Pakistan's Prime Minister. पावर प्ले बहुत पहले से ही इस मामले की तहकीकात कर रहा है और 28 नवंबर 2015 को शरीफ खानदान के लंदन में मौजूद कंपनी को भी हुसैन नवाज और मरियम नवाज की इस ऑफशोर कंपनी से पैसे ट्रांसफर किए गए। क्यू होल्डिंग लिमिटेड की 2009 की दस्तावेजात से यह भी पता चलता है कि हसन नवाज शरीफ की इस कंपनी को भी हुसैन नवाज और मरियम नवाज की इस ऑफशोर कंपनी से पैसे ट्रांसफर किए गए, जिसकी मालियत 17 लाख पाउंड है। मैंने जो है ये ऑफशोर कंपनीज सिवाय एक के, वो कुंबर ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड के, मैंने कोई ऑफशोर कंपनी नहीं बनाई थी। हसन नवाज की कंपनी को 17 लाख ट्रांसफर करने के लिए हुसैन नवाज और मरियम सफदर की ऑफशोर कंपनी के पास 17 लाख पाउंड कहां से आए? ये वो सवाल है जिसका जवाब वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के साहबजादों को देना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि कुंबर ग्रुप के पास टोटल कितना पैसा है और इस ऑफशोर कंपनी में ये पैसा कहां से आया। पनामा लीक्स में मंजर आम पर आने वाले दस्तावेजात से पता चलता है कि कुंबर ग्रुप हुसैन नवाज और मरियम सफदर ने जून 2007 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर करवाई। सिर्फ इस एक ऑफशोर कंपनी से 55 लाख पाउंड, जो कि आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक 80 करोड़ 85 लाख रुपए बनते हैं, की ट्रांजैक्शन सामने आई है। और यह सिर्फ एक ऑफशोर कंपनी है जिसकी सिर्फ चंद ट्रांजैक्शंस सामने आई हैं। इसके अलावा नीलसन और नेस्कॉल के हवाले से भी जो चंद दस्तावेजात सामने आई हैं, उनके मुताबिक 35 लाख पाउंड, जो कि आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक 51 करोड़ 45 लाख रुपए बनते हैं, ट्रांसफर किए गए। इन 3 ऑफशोर कंपनियों की मजमूई रकम जो अब तक सामने आई है, कुल मिलाकर तकरीबन 1 अरब 32 करोड़ रुपए बनती है।
پاناما لیکس میں سامنے آنے والے دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ جولائی 2007 میں حسن نواز نے 55 لاکھ پاؤنڈ جو کہ موجودہ ایکسچینج ریٹ کے مطابق 80 کروڑ روپے بنتے ہیں کہ ایوز کاسکن ہولڈنگ کمپنی خریدی۔ نیسکال، نیلسن، کومبر اور ہینگ آن کی ان چند دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 4 ٹرانزیکشنز کی کل مالیت تقریباً 2 ارب پاکستانی روپے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صرف چند دستاویزات اور 4 آف شور کمپنیز کا خاندانی لین دین اگر 2 ارب روپے بنتا ہے تو باقی آف شور کمپنیوں میں کتنے ارب روپے کا لین دین ہے جو وزیر اعظم کے بچوں کی ملکیت ہے؟ عرض یہ ہے کہ میں جس وقت یہاں سے وہاں گیا، آپ خالی جیب تھے؟ میرے پاس کوئی خاص جو ہے نا اپنا خزانہ نہیں تھا جس میں آپ کی پوری فیملی خالی جیب تھے؟ یعنی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی خالی جیب تھے، یعنی اپنا انسان کو تھوڑے بہت استعمال کے لیے جو ہے نا اپنا پیسے رکھتا ہی ہے جو ہے نا اپنے پاس۔ لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں۔ یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ جس طرح اکثر آف شور کمپنیاں پیسے ٹرانسفر کرنے کے بعد بند کر دی جاتی ہیں، اسی طرح حکمران خاندان نے اس کمپنی کو بھی غیر مؤثر کر دیا، اور اس بات کا اقرار حسین نواز نے ایک انٹرویو میں کچھ یوں کیا۔ جہاں تک کومبر کو انکارپوریٹڈ کا تعلق ہے، وہ ایک ٹریڈنگ کمپنی کے طور پر رجسٹر کی گئی تھی۔ اس نے تھوڑا بہت جو ہے نا اس وقت کام کیا، لیکن پھر اس کے بعد وہ معاملہ زیادہ دیر چل نہیں سکا اور پھر اس کو ہم لوگوں نے بند کر دیا۔ آج کل وہ کمپنی ڈیفنکٹ ہے، ان ایکٹیو ہے وہ کمپنی ہے، لہذا وہ اس کا تو نہ کوئی اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے۔ موجود کاروبار کے بارے میں پروگرام نشر کیا۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب کے صاحبزادے اور صرف ایک صاحبزادے حسن نواز صاحب کے جو بزنسز ہیں جو لاکھوں پاؤنڈز میں ہیں، برطانیہ میں چل رہے ہیں، اس کی کچھ آپ کو میں تفصیلات دکھاتا ہوں۔ فلیگ شپ سیکیورٹیز لمیٹڈ، حسن نواز شریف صاحب اس کے بھی مالک ہیں۔ اس کے بعد 11 مارچ کو شریف خاندان کی آف شور کمپنیز پر بھی پروگرام کیا گیا۔
اسکرین پر ناظرین ایک آپ کو ٹائٹل نمبر نظر آ رہا ہے NGL 338285. 31 جولائی 1995 کا یہ ڈاکومنٹ ہے نیلسن انٹرپرائزز کا. اور ڈاکومنٹ ہے ٹائٹل نمبر NGL 342976 نیلسن انٹرپرائزز 1 جون 93. اور اس میں ایک نام آ رہا ہے کہ جناب یہ کیئر آف ڈب لپٹن بروم ہیڈ کے پاس ہیں یہ ساری چیزیں. سین ایمٹ فیلڈ ہاؤس جو کہ لنڈن میں اب پراپرٹی ہے حسن نواز حسین نواز صاحب کی, یہ اس کا رجسٹری نمبر ہے. تاریخیں آپ دیکھیں. شریف خاندان کے اثاثہ جات اور آف شور کمپنیوں پر پروگرام کرنے پر پاور پلے کو یہ پیغام بھی بھجوایا گیا کہ the ruling family is not happy with you for discussing their businesses, اور شدید ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا. اس پیغام کے 17 دن بعد پاناما پیپر آ گئے جس کے بعد وزیر اعظم کو خود آ کر قوم کے سامنے اپنے صاحبزادوں کے کاروبار کی وضاحتیں دینا پڑ گئیں. میں اپنی پوری سیاسی زندگی میں آج پہلی بار ذاتی حوالے سے کچھ کہنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. پاناما لیکس کے منظر عام پر آنے سے پہلے ہی جب شریف خاندان کو سوالات بھیجے گئے تو حسین نواز نے 2 انٹرویوز دے کر لندن میں جائیداد اور پراپرٹی کا خود ہی اقرار کر لیا تھا. میرے نام سے اس وقت 3 پراپرٹیز ہیں جو ہے نا وہاں پہ. میں آج آپ کے سامنے جو ہے یہ رکھ دیتا ہوں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکال لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. حسین نواز شریف کے بقول 2005 میں سٹیل مل بیچنے کے بعد نیسکل اور نیلسن نامی آف شور کمپنیاں خریدی گئیں جن کے ذریعے لنڈن کے فلیٹس بھی خریدے گئے. وہ فیکٹری کافی زیادہ منافع دے گی ہمیں, کافی مہنگی بکی, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ 2005 کے لگ بھگ جو ہے یہ سارا کچھ ہوا تھا تو اس وقت جو ہے سٹیل کی قیمت بھی بہت بڑھ چکی ہوئی تھی یعنی اس سے پیشتر. تو الحمدللہ یہ جو ہے نا اپنا ساری سٹوری ہے. اور وہ لیکن حسن نواز کی فلیگ شپ انویسٹمنٹ کی رجسٹریشن کا دستاویز دیکھیں تو یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ حسن نواز شریف 2001 میں بھی اسی فلیٹ میں رہائش پذیر تھے اور اس بات کو ان کی کمپنی کی رجسٹریشن کی دستاویز ثابت کرتا ہے جس پر ان کے اپنے دستخط موجود ہیں. حسین نواز شریف کا دعویٰ صرف اس صورت میں ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے آف شور اکاؤنٹس کی تفصیل عوام کے سامنے لے آئیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کمپنیاں انہوں نے کب اور کتنے پیسوں میں خریدیں اور اس سے پہلے ان کمپنیز کو کون چلا رہا تھا. نہ صرف یہ بلکہ دیگر آف شور کمپنیاں بھی جو ملینز آف ڈالرز کی ٹرانزیکشنز کرتی رہیں. حسین نواز شریف یہ بھی کہتے ہیں کہ 2005 میں سٹیل مل بیچ کر رقم برطانیہ بھیجی, لیکن انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ 2005 میں ہی انہوں نے ایک اور سٹیل مل سعودیہ میں لگا لی جس کو ہل میٹلز کا نام دیا گیا تھا. اگر حسین نواز صاحب قوم کو صرف عزیزیہ سٹیل مل کی فروخت کی رقم ہی بتا دیں کہ آخر یہ مل کتنی مہنگی فروخت ہوئی کہ اس سے ملنے والی رقم سے 4 لگژری اپارٹمنٹ اور ایک اور سٹیل مل بھی لگا لی تو شاید اس معاملے کو اتنے مشکوک انداز سے نہ دیکھا جاتا. لیکن جب ان سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا کہ یہ سوال غیر اخلاقی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں جی کہ یہ ہمارے کاروباری معاملات ہیں اور جو نا ایسے سوالات جو ہے پوچھنے بھی نہیں چاہیے جانا جو کہ ان ایتھیکل ہے جو نا اپنا on part of any journalist. ہر آف شور کمپنی کے ساتھ کچھ آف شور اکاؤنٹس بھی منسلک ہوتے ہیں. نہ اس کا کوئی ایسٹ ہے وہ کمپنی اس وقت جو ہے نا بند ہو چکی ہوئی ہے.
جو FIA نے چیزیں نکالی. اب دانیال عزیز صاحب تو کہہ رہے ہیں 2006 کے بعد. یہ کہانی 1993 میں پہلی دفعہ حکومت ختم ہونے سے ایک ماہ پہلے پہلی نیلسن انٹرپرائزز نے 16A کی پراپرٹی باقاعدہ طور پہ وہاں پہ لے لی تھی. اس کے ایگریمنٹس وغیرہ سائن ہوئے تھے, اور ان تحقیقات میں یہ چیز پتہ لگی کہ نہ سوٹ نمبر 16, 16A, 17, 17A ایٹ ایونفیلڈ ہاؤس پارک لنڈن, نیلسن انٹرپرائزز اور نیسکال لمیٹڈ, جی ہاں یہ وہی دونوں کمپنیز ہیں جس کا کہ حسین نواز صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ ہماری کمپنیز ہیں. 2 آف شور کمپنیز جو کہ برٹن ورجن آئیلینڈز میں رجسٹر ہوئی. اس پہ مسٹر حسین نواز اور حمزہ شریف ان جگہوں پہ رہ رہے تھے. لنڈن کے سولیسٹرز ہیں ڈب لپٹن بروم ہیڈ, وہ ان پراپرٹیز کو مینج کر رہے تھے, ان کے یوٹیلیٹی بلز دیتے تھے, کاؤنسل ریٹس دیتے تھے, اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا ارس پیکر اینسبری ٹرسٹیز ایجیز زیورچ سوئٹزرلینڈ کے کہنے پہ, جو کہ نومینی تھے ایک اور ان 2 آف شور کمپنیز کے, اور وہ اپنی ڈائریکشنز لے رہے تھے ہینس روڈولف ویگنر آف زیورچ سے, جو کہ ڈائریکٹر تھے بینک پیریبس اینڈ سوئس اینڈ ایسنا بشر AG, who deals directly, جو شریف فیملی کے ساتھ کر رہے تھے, اور شریف فیملی کی $50 ملین کی اوورسیز انویسٹمنٹس دیکھ رہے تھے. سامنے آنے والے دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف خاندان کے پاس کم از کم 9 آف شور کمپنیاں ہیں, جن میں سے 3 کا اقرار حسین نواز کر چکے ہیں. میں نے جو ہے یہ آف شور کمپنیز سوائے ایک کے, وہ کومبر گروپ انکارپوریٹڈ کے, میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی تھی. میں اپنا 3 آف شور کمپنیز ہیں اس وقت جو ہے نا میری اپنی ملکیت. اب تک سامنے آنے والی آف شور کمپنیوں میں مندرجہ ذیل شامل ہیں نیسکال, نیلسن, کومبر گروپ, ہینگ آن. اس سے پہلے شیمراک نامی آف شور کمپنی کا تعلق میاں نواز شریف سے براہ راست جوڑا جاتا رہا, اور اس حوالے سے معلومات ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کے اشتراک سے دنیا بھر سے چوری کیے گئے پیسے کو واپس لانے والی ویب سائٹ پر موجود ہے, جس کو سٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو کہا جاتا ہے. اس میں بینیفیشل اونر کا نام نواز شریف صاحب کا ہے. ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کے اشتراک سے چلائی جانے والی اس ویب سائٹ پر ایک اور کمپنی کا نام چندرن جرسی پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ہے, جس کا بینیفیشل اونر نواز شریف صاحب ہیں. چندرن جرسی پرائیویٹ لمیٹڈ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ چینل آئیلینڈز میں رجسٹرڈ ہے. اس طرح اب تک سامنے آنے والی معلومات کے مطابق کم از کم 9 آف شور کمپنیوں کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ ملک کے موجودہ وزیر اعظم تک جاتا ہے. اپنے 2014 کے گوشواروں میں میاں نواز شریف نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ان کے صاحبزادے حسین نواز نے انہیں $19 لاکھ بھیجے. جن آف شور کمپنیز کے نام اب تک سامنے آئے ہیں ان میں نیسکال, نیلسن, کومبر, ہینگ آن, شیمراک, چندرن جرسی, منروا ٹرسٹ انکارپوریٹ لمیٹڈ اور منروا نومینیز لمیٹڈ شامل ہیں. ان آف شور کمپنیوں کے علاوہ ایک اور کمپنی کا پتہ چلتا ہے جو جبل علی متحدہ عرب امارات میں ہے اور حسن نواز کی کمپنی کو لندن میں پیسہ بھیجتی ہے. کیپٹل FZE کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے اور کہاں سے آیا
इस सवाल का जवाब अभी तक वाज़ेह नहीं। दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत के मजबूत वजीर आजम डेविड कैमरून के वालिद की ऑफशोर कंपनियों का नाम आता है, जिससे 30,000 पाउंड का मुनाफा वजीर आजम लेता है तो उसकी कुर्सी हिलना शुरू हो जाती है। जबकि हमारे वजीर आजम के तीनों बच्चों हसन, हुसैन और मरियम की ऑफशोर कंपनियों का जोरों शोर से नाम आता है, और हमारे वजीर आजम साहब 2013 में अपने बेटे से $19,22,000 वसूल भी करते